ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، ہمرا بڑا نادان ہے ہمرا بڑا نادان ہے، کوئی جانے نہ کلین کی مسکان ہے، ہمرا بڑا نادان ہے۔ Dear viewers, today my contents Shakil Badayuni, all poetry, and Sahil Ledhiani, both competitions giving to all informations. آج کے کریکرم میں ہم آپ کو سواگت ہے اور آپ کو آج کے کریکرم میں ہم آپ کو ساری معلومات دیتے ہیں شکیل بدیونی کی ایوارڈڈ سانگس اور ساحل لدھیانی all information. Please first of all subscribe, watch video completely and give to informations. First of all, Shakil's different songs you can learn. دو ہنسوں کا جوڑا بچھڑ گیا رے، کو جبو بھرو رامو جلمو بھرو رے. These all songs the Hindi words used to these are romantical poets, but we are going to his topics just like to Shakil's بدیونس میں پیدا ہوئی اور شکیل 3 اگست 1916 کو جو اتر پردیش کے گاؤں میں بدیون میں پیدا ہوئی، اور شکیل کے والد جو تھے اس کا نام تھا محمد جمال احمد، اور محمد جمال احمد نے شکیل کو گھر پہ تعلیم دی اور وہ ایجوکیشن گھر پہ حاصل کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے کئی استاذہ سے ٹیچر سے تعلیم حاصل کی جس میں عربی، فارسی، ہندی، اور اس کے علاوہ شکیل جو ہے ان کی بچپن سے تعلیم کا شوق، لیکن اس کو شاعری کے ساتھ شوق نہیں تھا، لیکن بعد میں جو اس کو ایک اور استاد ضیاء الدین قادر بدیونس اس کو اس سے جو بہت متاثر ہوئی اس کی شاعری کو، اور اس کو شکیل دیکھ کے شاعری کرنے، لیکن شکیل نے کالجوں اور مختلف کالجوں میں شاعری شروع کی، اور پھر اس نے علی گڑھ کالج میں پڑھا، اور علی گڑھ کالج میں 1926 میں 1926 میں جو ہے علی گڑھ کالج میں انہوں نے پڑھائی شروع کی، اور وہاں سے جو مشاعرے کی اور کئی اس نے ایوارڈ لیے، اور اس کی شاعری کا چرچا ہر جگہ اس کے کارن، کیونکہ وہ ماہ نائک شاعر بن چکے تھے. اور شکیل نے جو 1961 میں ایک گیت جو اس کو بہت کامیاب رہا، چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو خدا کی قسم لاجواب ہو، یہ رفیع نے گایا. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو آگے ان کے کارن ان کے ماہ نائک آواز کو، اور اس کے بعد شکیل نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اس کے علاوہ وہ علی گڑھ میں ایوارڈ جیتنے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے دلی کا رخ کیا اور دلی چلے گئے، اور دلی میں جو ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے ان کو بمبئی میں استاد سے ملے، سکم سے ملے، اور اس کے علاوہ یہ دنیا ایک گیت جو ان کا مکیش کی آواز میں، یہ دنیا بڑی گول، یہ دنیا گول ہے اوپر سے خول ہے، یہ دنیا گول ہے اوپر سے خول ہے، پر سے دیکھو پیارے پولم پول ہے. These songs I just like to say اب ان سے یہ گانے کے متعلق بتاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ گیت کئی گیت گائے، لیکن بمبئی میں اے آر کردار سے بھی وہ ملے، اور پھر اس کے ملنے کے بعد وہ نشاط سے ملے، اور نشاط 1943 میں رفیع کے ساتھ آئے، لیکن نشاط نے اس کی موسیقی اس کو بہت پسند کیا، لیکن جب نشاط سے ملے تو نشاط نے کہا کہ کچھ سناؤ، تو پھر شکیل نے کیا کہا، ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے، یہ آگ لگا دیں گے، ہر دل میں محبت کی آگ لگا ہر دل میں. پھر اس کے بعد شکیل نے جو کئی فلمیں بنائیں جس میں سنگم دیدار، کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا، لیکن ایک گیت یہ دنیا اسی کی ہے جو پیار کرے کر لے، یہ دنیا اسی کی ہے جو پیار کر لے،
प्रीत के दिल का सिंगार कर ले। ये गीत उनका बहुत रहा, लेकिन याद रहे कि शकील ने 3 फिल्मों में बहुत ज़्यादा काम किया, और वो याद रहे कि उसको टीवी साथ साथ उनका नाम चर्चा तो हुआ, लेकिन साथ साथ उसको टीवी भी लग गई। और ये रोमांटिकल पोइट्स जिसे जो है 3 फिल्मों में काम किया, और नौशाद को जब पता चला, नौशाद ने उसको 3 फिल्मों में काम दिया और उसको 10 गुना अजरत दी। और उसके जो दोस्त थे उन्होंने जो है अहमद और दूसरे दोस्त ने उसकी बहुत हेल्प की, और उसके परिवार को जो है जो उसको ट्रस्ट देते रहे, और ट्रस्ट उनके लिए फंड्स। और फिर उसके अलावा शकील जो है जुल्फ तशबीहात का ज़्यादा इस्तेमाल करता, जिसमें जुल्फे जैसे कांधे पे बादल आए हुए, आंखें जैसे मस्त प्याले ठहराए हुए। शकील को याद रहे कि उसकी 3 फिल्मों में उसको अवार्ड मिले, और जिसमें फिल्म थी घूंघट, और उसके अलावा दूसरी फिल्म थी घराना, और उसके अलावा उसको जो अवार्ड मिले वो अवार्ड जो है हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं, हजार नहीं, और कई गीत गाए जिसमें हमरा बड़ा नादान है। डिफरेंट सॉन्ग शकील पोट्री, बट उसको जो 3 अवार्ड मिले वो आपको बताते हैं। 1960 के बाद उसको नौशाद ने जो फिल्में दी उसमें जो है रफ़ी की आवाज़ पे गया, और 1961 में उनको जो है 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। इस पे 1961 शकील को जो है इस पे अवार्ड्स गीत पे दिया। दूसरा 1962 में जो है उसका हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, इस पे अवार्ड मिला। और 1963 में 20 साल का पुराना गीत कहीं दीप चले दिल में मेरे, अच्छा, ये गाना इस पे उसको अवार्ड में। लेकिन शकील ने जो है निकाह उस वक़्त सलमा से किया था, और उसकी लिए रफ़ी ने एक गीत गाया था, लेकिन इसने कई गीत लिखे, लेकिन उसका असल इसके कारण 53 साल की उम्र में, बास कहते हैं 57 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने वफात पाई। लेकिन उसने इसका एक बेटा था और एक बेटी थी। सलमा से निकाह करने के बाद एक बेटा और एक बेटी हुई, और उसके बाद 20 अप्रैल को 1970 को जो है उन्होंने वफात पाई, और रंगून में उनकी वफात है। और शकील की पोट्री रोमांटिकल पोट्री है, और उन्होंने नेचर पे लिखा, लेकिन उन्होंने तशबीहात का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, आंखें जैसे मस्त प्याले, और जिस तरह बादल जुल्फ़ें जैसे बादल। तो उन्होंने बहुत तशबीहात को और उसकी और बहुत सी पोट्री आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं। हम आप जाते हैं डियर व्यूअर्स, साहिर लुधियानी, जो साहिर लुधियानी का रियल नाम था अब्दुल हई, और साहिर लुधियाना में पैदा हुए, और 8 मार्च 1921 में उनको पैदा हुए। मैं पल दो पल का शायर, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर। दीज रिटन साहिर लुधियानी, और ये मुकेश की आवाज़ में, मुकेश को क्योंकि इस पे अवार्ड मिला, और मुकेश को याद रहे कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, इस पे भी उसको अवार्ड मिला। और उसके अलावा साहिर, याद रहे कि साहिर ने अपना नाम जो है ख़ुद रखा, क्योंकि उसका पहला नाम रियल अब्दुल हई था, लेकिन बाद में उसने साहिर अपने लिए सेलेक्ट किया, और वो लुधियाना में पैदा हुए। और लुधियाना में उसके साथ क्योंकि बचपन में बहुत जुल्म हुई, और माँ बाप परिवार का जो प्यार था ना मिला, और उसको बचपन में जुल्म सतम हुई, और जुदाई रही, और तन्हाई रही। और साहिर जो है स्कूल के ज़माने में माँ के साथ केस, और 6ठी में वो पढ़ रहे थे कि माँ का उसका केस बाप के साथ, परिवार के साथ, क्योंकि बाप उसका ज़िम्मेदार था, और उसके साथ उनकी लड़ाई झगड़े, और वो कोर्ट तक गए। और साहिर स्कूल के ज़माने में माँ के हक़ में था, और उसकी माँ की ममता, माँ ने फिर उसको जो है पढ़ाई भी करवाई, और अपने जेवर बेच के। लेकिन साहिर की बहुत बड़ी कहानियाँ हैं। साहिर
پھر اس کے بعد اسکول کے بعد وہ کالج میں گئے، اور جس سے کالج میں اس کو جو ہے امرتا پریتم سے عشق ہوا، اور پھر رسیدی ٹکٹ میں وہ لکھتی ہیں، اور کالج میں کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے اور لوگوں نے اس کو منع کیا، تو پھر وہی ایک نظم اس نے لکھی تھی 1942 میں۔ ساحر کو جو ہے پرنسپلس کو لوگوں نے شکایتیں کی اور ٹیچروں نے، اور اس کو جو ہے اسکول سے نکالا گیا، اور 1942 میں وہ لکھتے ہیں امرتا پریتم کو جو اس کی پیار کی، اس کو 2 عشق ہو گئے تھے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 1942 میں ساحر نے جو لکھا، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ پھر ساحر نے لاہور کا رخ کیا، لیکن 1949 میں ان کے کئی فلموں میں کام کرنا کیا، ہندی فلمیں، اور ممبئی میں گیا، اور پھر اس کے بعد لاہور میں گیا، کیونکہ وومنس آن کرولز، عورتوں کی جو ظلم ستم کو وہ اب لاہور میں بازاروں میں ان کو بازاری عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ظلم ستم کو اس نے جو اپنے گیت کی اندر بھگو کر شاعری میں پیش کیا، اور وہ عورتوں کے ساتھ عشق نہیں تھا، لیکن وہ عورتوں کو سمجھتے تھے، اور ان کے مظلوم معاشرے کی جو ظلم ستم اس کو وہ کرتے ہیں، اور 1951 میں کتنی ملائیں ہوں گی جو گھروں میں ان پہ ظلم ہوتا ہوگا۔ لیکن ہم 1951 میں نوجوان فلم میں انہوں نے کام کیا، لیکن کئی فلموں میں، لیکن 49 میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ 51 میں آر ڈی برمن نے اس کو کام دیا، پھر وہ گرو دت کی فلم میں پیاسا میں کام کیا، جس میں وہ گیت تھے، جاتے تھے لوگ جن کو پیار سے پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا، ہم نے جب کلیاں مانگی تو کانٹوں کا ہار ملا۔ ساحر پہ کئی کہانیاں اور کئی ویڈیو شاعروں پہ سے پہلے ویڈیو، لیکن خیام اس کے ایک دوست تھے جس نے ان کی ایک کبھی کبھی اس پہ فلم بنائی، جس میں ساحر کی لائف اور امرتا کی اس کی رومانس کو انہوں نے پیش کیا، خیام نے اس پہ بڑھا۔ لیکن ساحر نے دنیا پہ لکھا، یہ دولت کی بھوکی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا، اس پہ انہوں نے لکھا۔ لیکن امرتا پریتم نے اور اس کے علاوہ اس کا جو رومانس رہا ساحر کا، یاد رہے کہ ساحر کے 2 رومانس تھے، اس نے شادی تو نہیں کی، لیکن سدھارتھا اور امرتا پریتم دونوں سے جو ان کا لگاؤ رہا اور ان کا رومانس رہا۔ اور اس کے علاوہ ساحر نے جانے تم سے کیا جانے تم سے کیا کہا، جانے تم نے کیا باتیں کی، تو یہ ایک اور۔ لیکن ساحر 25 اگست 1980 کو جو ہے درد قلب کی وجہ سے وہ انہوں نے ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے وہ انہوں نے وفات پائی۔ لیکن یاد رہے کہ 1942 میں شاعر کو کالج سے نکالا گیا، اور اس کو درد کو جو ہے انہوں نے شاعری میں پیش کیا کہ محبت تر کر لی میں نے گرواں سی لیا میں نے جب اس پہ تہمت لگائی، اور پھر اس نے لکھا کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں۔ لیکن 1942 میں امرتا پریتم نے بھی رسیدی ٹکٹس میں اپنی محبت کا اظہار کیا، اور دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے، لیکن گھر کے اور معاشرے کے اور لوگوں کو مجبوریوں سے اور شیطانوں کی وجہ سے، ڈیولز کی وجہ سے جو معاشرے میں محبت دونوں پریمی سچے کو نہیں ملنا، پیار نہیں ملتا۔ اور یہاں پہ 1945 میں انہوں نے تلخیاں بکس میں لکھی، جس کی لٹریچرس ہندی ریوائزنگ، ان میں انہوں نے ان کے کارن امرتا پریتم کو جو انہوں نے کہا کہ ریئلز کے میرے محبوب کہیں اور جا کے ملا کر مجھ سے، تاج محل میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے محبوب کے کہیں اور، کیونکہ لوگ شیطانیاں کرتے، اس پہ اس نے بہت اس کو بھگو کے پیش کیا، اور جہاں پہ انہوں نے کبھی کبھی میں بھی لکھا، اور اس کے علاوہ کئی فلموں میں انہوں نے کام کیا، 1949 میں فلموں میں کیا، 51 میں فلموں میں کام کیا، پھر 60 اور 50 اور 60 کی دہائی میں ساحر پہ کئی مہلاؤں نے، کئی سنگروں نے، جو اس وقت کیونکہ قوالیاں اس پہ مشہور ہوئی، اور ساحر کے یہاں سادگی اور سلاست ہے، اور جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی شاعری میں شاعر بدنام، اس کے علاوہ پل دو پل کا شاعر، اور کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جیسے تو لپٹ رہی ہو اپنی باہوں میں،
These all songs are Sahil Ludhiani and Sahir written all poetry. लेकिन कभी कभी ये मुकेश की आवाज़ में, और मुकेश को इस पे अवार्ड मिला, और मुकेश को मी पल दो पल का शायर इस पे अवार्ड मिला, लेकिन मुकेश को इस फिल्म के अंदर कभी कभी को अमिताभ बच्चन की फिल्म पे पेश किया और अमिताभ बच्चन इसको गाया. लेकिन टुडे माई ऑब्जेक्टिव इज दैट साहिर सिंपलिसिटी, उनकी सादगी, उनके यहाँ सादगी है, सलासत है, और उनकी शायरी में वो सादा अल्फाज को यूज़ करते हैं, और वो जो है दर्द को, अपने माजी को, अपने दर्द को जो है भगो के, और मजलूम औरतों को, द क्रूअल्टी, उनको जो है वो अपने दर्द के अंदर लाते हैं. लेकिन शकील के यहाँ रोमानियत है, शकील के यहाँ जो है मोहब्बत है, और वो मोहब्बत ही मोहब्बत, इंसानियत से मोहब्बत करते हैं. और उसके अलावा जो है रोमानियत है, और वो जो है हिंदी अल्फाज नहीं यूज़ टू शकील से, हिंदी वर्ड्स वो ज़्यादा है, और शकील को नौशाद बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. आज के कार्यक्रम्स में और बहुत कुछ है, सॉन्ग बहुत से हज़ारों हैं, लेकिन टाइम नहीं है. प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स एंड सब्सक्राइब एंड लाइक्स, एंड टुडे इज़ इनफ एंड ऑल डिटेल्स. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड गिव टू कमेंट्स. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए,